تاریخ انسانی میں یروشلم وہ واحد شہر ہے جو کہ تین سب سے بڑے اہم مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے جس کے دوران یہودی دربدر ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ماہر آثار قدیمہ ان کھنڈرات میں موجود وہ عمارتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شہر کے اجڑنے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کا نام قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو خلیفہ کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملنے سے قبل وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمیر علیہ السلام تھے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگی۔ یوں اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت شمیر علیہ السلام 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی کہ جب تک صندوق سکینہ ان کے حوالے نہ کر دیا جائے وہ طالوت کی بادشاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ تابوت سکینہ آخر کیا تھا؟ بنی اسرائیل اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا اور پھر بطور وراثت آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یوں یہ آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ یوں یہ صندوق بطور وراثت حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس تابوت میں تورات کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک اور من و سلوہ کا من ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکنے کے دوران ان پر اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنی قوم کو نجات دلا کر ایک صحرا میں پہنچے تو یہ ایک ویران صحرا میں تنہا موجود تھے، کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، لہٰذا اللہ پاک کے حکم پر من و سلوہ کھانا ان پر اترتا تھا۔ یہ تابوت در حقیقت بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ تھا۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے رحمت کا ذریعہ تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کو جب مشکل پیش آتی یا جنگ میں ہار کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا۔ مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم کی انتہا کرنے لگے تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور قوم عمالقہ کے لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا، اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر کوڑا کرکٹ اور نجاستوں کی جگہ پر پھینک دیا۔ اس بے ادبی پر اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر بھی عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ ان پر طرح طرح کی بیماریاں نازل ہو گئیں اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہوئے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کا عذاب ہے اور اس صندوق کی بے حرمتی کرنے پر نازل ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو تلاش کر کے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس صندوق کو اٹھا کر حضرت شمیر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یوں حضرت شمیر علیہ السلام نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور شرط کے مطابق بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں بہت کم عمری میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں کے سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، مگر پورے اسرائیل سے کسی نے بھی اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کی۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے، اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دی اور ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی، لہذا طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی اور یوں وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بن گئے اور انہیں نبوت بھی عطا کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے یروشلم میں ایک ہیکل یعنی محل
ہیکل تعمیر کرانا شروع کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل پر 40 سال حکومت کی، مگر آپ کے دور حیات میں یہ ہیکل مکمل نہ ہو سکا اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اسے فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ انہیں جنات کے تابع ہونے، پرندوں اور جانوروں کی بولی سمجھنے کے علاوہ انہیں ایسی سلطنت عطا کی گئی تھی جو اس سے پہلے نہ کسی کو ملی، جس کے لیے انہوں نے خود اللہ پاک سے دعا کی تھی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا اور یوں یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوب میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی طویل عرصہ تک جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں حاشوری فاتحین نے اسرائیل کا خاتمہ کر دیا۔ یوں سلطنت اسرائیل ٹوٹ گئی اور صرف سلطنت یہود رہ گئی۔ لہذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یہود کو بھی ختم کر دیا اور اس دوران ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل تباہ کر دیا، اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہ مل سکا، جبکہ یہودی اس حملے کے دوران در بدر ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ ذوالقرنین نے یروشلم پر حملہ کر کے بنا کسی خون ریزی کے قبضہ چھڑوا لیا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اسی بنا پر یہودی ذوالقرنین کو اپنا مسیحا بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دوران ہیکل سلیمانی دوبارہ بنا اور 430 سال قائم رہا۔ تابوت سکینہ بھی نہ مل پایا۔ رومی بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا۔ اس حملے میں 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، جبکہ ہزاروں کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس طرح تابوت سکینہ کا پتہ بتانے کے لیے آخری یہودی بھی نہ بچا اور تابوت سکینہ کا راز ہی رہ گیا۔ اس کے بارے میں بہت سے جھوٹے دعوے بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس کا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔